نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم، شریعت مطہرہ میں دو چیزیں حجت اور اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے بڑی حجت اور دلیل احکام اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے۔ جس طرح اللہ کا قرآن مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے حجت اور دلیل ہے، اسی طرح جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی حجت اور دلیل ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہی حدیث رسول میں ملتا ہے۔ اجمال اگر قرآن نے بیان کیا ہے تو تفصیل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم تو دیا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کی پورا طریقہ، نماز کے اوقات کا بیان، نماز کی رکعتوں کی تعداد اور ہر نماز کے حوالے سے اس کی تفصیلات، اس کا جہری ہونا، اس کا سری ہونا، اونچی آواز سے اس کو پڑھنا، آہستہ آواز سے اس کو پڑھنا، یہ ساری کی ساری تفصیل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کی ہے۔ اسی لیے جہاں پر اللہ پاک نے اپنے پیارے پاک کلام کے حوالے سے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے، وہیں پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم کریں اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اس کو دل و جان سے تسلیم کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں فانتہوا، بس اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کو بھی تباہی اور جہنم کے داخلے کا سبب بتایا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو رسول کی مخالفت کرے باوجود اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، رسول کا رسول ہونا، اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب کتاب ہونا، جس کے سامنے یہ بالکل واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر وہ رسول کی بات کی مخالفت کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈالتا ہے اور یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کا راہی بنتا ہے، نولہ ما تولی، وہ جدھر جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں اس کو، ونصلہ جہنم، اور بالآخر انجام اس کا یہ ہوتا ہے ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وساعت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور خاص طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، جی وہاں پر کسی مومن کو اختیار ہی نہیں ہے کہ رسول کے فیصلے کو پلٹ سکے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جناب کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے
کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے لیے اختیار سمجھیں کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے، نہیں، اختیار ختم۔ جب اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اب ہمہ قسم کے اختیارات ختم ہیں۔ اب مومن کے ساری چاہتیں، ساری خواہشیں وہ ایک طرف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اور خواہش یہ اصل طرف ہے، اس کی طرف پیروی کرنی پڑے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا نبی کی اتباع اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس لیے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہہ رہا ہے نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی مراد ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ جی حدیث پاک بھی اللہ کی مراد اور منشا ہے، قرآن بھی اللہ کی مراد اور منشا ہے، لیکن فرق اتنا ہے اگر مراد الہی کو الفاظ الہی میں بیان کیا جائے تو اس کو قرآن پاک کہہ دیتے ہیں، اور اگر مراد الہی کو الفاظ رسول میں بیان کر دیا جائے تو اسی کو حدیث پاک کہہ دیتے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی مراد ہے، حدیث بھی اللہ کی مراد ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ مراد دونوں، قرآن کہہ رہا ہے نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی خواہش سے کہتے ہی کچھ نہیں، جو کہتے ہیں وہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بات زبان میری ہے بات ان کی، جب نبی کوئی بات کرتا ہے تو وہ حقیقت میں نبی کی بات، وہ نبی کی بات نہیں ہوتی، بات خدا کی ہوتی ہے، زبان نبی پاک کی ہوتی ہے۔ جی تو اس لیے کیا کہا گیا؟ نبی پاک اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، اور وہی ہوتی ہے جس کو حق تعالیٰ نے پیارے نبی کے دل پر القاء کر دیا ہوتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی تو وہ جو الفاظ کی صورت میں جناب جبریل امین لے کے آئے، دوسری وحی وہ جو اللہ کی طرف سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وارد ہو گئی ہے۔ جو جبریل لے کے آئے ہیں وہ بھی وحی ہے، جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ وارد ہو رہی ہے وہ بھی وحی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جبریل کے واسطے سے جو حضور تک پہنچا ہے وہ اللہ کا قرآن بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں الفاظ بھی خدا کے ہوتے ہیں، اور جو نبی پاک کے قلب مبارک سے حضور کے زبان مبارک پہ آتی ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، لیکن اس میں زبان اور الفاظ جناب نبی پاک کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ اس امت نے اپنے پیارے نبی کی حدیث کی بڑی حفاظت کی ہے۔ پہلے نبیوں پر تو جو آسمان سے کتابیں اتری تھیں وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ آج پوری عیسائی دنیا کو آپ چیلنج کر دو کہ جناب تمہارے پاس جو اصل انجیل کی اصل زبان تھی، جو اصل جس زبان میں انجیل اتری تھی وہ لا کے پیش کرو، نہیں پیش کر سکتے۔ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اصل ہماری انجیل ہے کون سی زبان میں تھی۔ آپ یہود سے کہہ دو، کہتے موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری ہے اس تورات کو اس کی اصل زبان میں پیش کرو، کوئی سی یہودی کے اندر یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنی اصل کتاب کو اپنی زبان میں پیش کر دے جس زبان میں اتری ہے۔ وہ تو اپنے نبی پر اترنے والی آسمانی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکے، انہوں نے اپنے نبی کے ارشادات کی کیا حفاظت کرنی تھی؟ اور ادھر قربان جائیں اس امت پر کہ اس امت کو اللہ نے وہ شان عطا کی کہ اس امت نے اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کی تو حفاظت کی ہے، اپنے پیارے نبی کی حدیث مبارک کی بھی حفاظت کی ہے۔ جی آج ہم مختلف احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، ہم سنتے رہتے ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ہاں جی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ بہت ساری حدیث کی کتابیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، جی بیہقی، سنن بیہقی، مجمع الزوائد، بہت ساری ہاں جی حدیث کی کتابیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور یقین جانو اللہ جزائے خیر دے اس امت کے علماء کو۔ اس امت کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو حضور کی زبان سے حضرات صحابہ نے سنی تھی،
آج وہی بالکل الفاظ پوری سند کے ساتھ امت تک پہنچا دیے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تو اس امت نے محفوظ کیا ہی کیا ہے۔ میں عجیب بات عرض کروں، اس امت نے اپنے پیارے نبی کی اداؤں کو بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ جی، ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے، اور حدیث بیان کرتے کرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑ لی۔ ہوتا ہے نا آدمی بعض اوقات بات کر رہا ہوتا ہے، داڑھی کو بھی یوں پکڑ لیتا ہے۔ جی، اب حضور نے وہ حدیث بیان کی، قربان جائیں، اللہ کے نبی کے سارے صحابہ حضور کے عاشق ہیں۔ اب جب ان صحابہ نے اپنے شاگرد تابعین کو وہ حدیث سنائی تو وہ حدیث بھی سنائی اور ساتھ اپنی داڑھی بھی یوں پکڑ کے دکھائی کہ جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے حضور نے اپنی داڑھی مبارک یوں پکڑی۔ اچھا، پھر تابعین نے اپنے شاگردوں تبع تابعین کو حدیث یہ سنائی تو حدیث بھی سنائے، الفاظ بھی سنائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے استاد صحابی نے جب یہ حدیث وہ سنائی تھی تو یہ حدیث سناتے ہوئے اپنی داڑھی مبارک یوں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی داڑھی یوں پکڑی ہوئی تھی۔ اچھا، تابعی نے تبع تابعی کو، تبع تابعی نے آگے اپنے شاگرد کو، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک مسلسل احادیث، یہ جو حدیث پڑھی گئی ایسے ہی حدیث بھی بتائی گئی، حدیث میں حضور کی ادا بھی بتائی گئی، اور اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسل بأخذ اللحیہ۔ یہ وہ حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر استاد نے حدیث بھی سنائی ہے، داڑھی پکڑ کے سنائی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے مدارس دینیہ میں جب وہ حدیث سنائی جاتی ہے، مسلسلات کی جو حدیثیں ہیں نا، مسلسلات بأکل تمر، مسلسل بالاولیہ، جی، مسلسل بأخذ اللحیہ، جب وہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں، ہمارے استاد آج کے زمانے میں بھی ان مسلسلات کو بھی، حدیثوں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو بھی امت تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کون ہے جس نے اپنی امت کے، اپنے نبی کے ارشادات کو ایسے پر وقار انداز میں وہ سنایا ہو؟ بلکہ آج ہم یہاں حدیث پڑھتے ہیں نا، ہمارے مدارس دینیہ میں جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو ہم اپنے استاد کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کی یہ کتاب اپنے استاد محترم سے پڑھی، میرے فلاں استاد نے فلاں سے پڑھی، فلاں نے فلاں سے پڑھی، فلاں نے فلاں سے پڑھی، فلاں نے فلاں سے پڑھی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی، جو پورے ہندوستان میں محدثین کی ساری سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ائمہ حدیث تک پہنچتے ہیں کہ انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے صاحب کتاب امام بخاری سے پڑھی، اور پھر وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں آگے کہ جناب انہوں نے، آپ نے سارے اساتذہ کو امام بخاری ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے جن اساتذہ سے حدیث پڑھی، میرے درمیان اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محدثین کے 22 واسطے ہیں، جی، اور وہ مسلسلات کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ علم حدیث آج امت تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، سننے والوں، حدیث کے دروس میں شرکت کرنے والوں کو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو، سمع مقالتی، جس نے میری حدیث سنی۔ نظر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، سر سبز و شاداب رکھے، بارونق رکھے، جس نے میری حدیث سنی، فحفظہا، پھر اس کو یاد کر لیا، ووعاہا، اور اس کو محفوظ بھی رکھا، وعداہا کما سمعہا، پھر آگے جیسے اس نے سنا ویسے ہی آگے اس حدیث کو بیان کر دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں حدیث پاک کی محفوظ کرنے والے، پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ وہ صبح سے شام تک ہر حدیث میں تو جہاں صحابی کا واسطہ آتا ہے آگے رسول اللہ کا واسطہ آتا ہے، اور وہاں پر حضور پر درود پڑھتے ہیں، پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہتے ہیں۔ جی، اسی لیے علماء نے ایک اور بات لکھی،
فرمایا حدیث کی مجلس جب ہو رہی ہو تو کوئی آدمی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا کسی مجلس میں شریک ہوتا ہے، وہ بظاہر تو اپنے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی حلقے میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن معنوی طور پر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جب حضور کی مجلس میں ہوتے تھے تو حضور کی زبان مبارک سے جو حدیث کے الفاظ سنتے تھے، تو ظاہر آج امت کے علماء کے ذریعے وہی الفاظ ہم حضور کے صحابہ نے جو 14 صدیاں پہلے سنے تھے پیارے نبی کی زبان سے، آج وہ ہم حضور کے سند کے ساتھ کئی واسطوں کے ساتھ وہی الفاظ آج بھی ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کی مجلس انتہائی قیمتی ہوتی ہے، انتہائی ادب کے لائق ہوتی ہے۔ جی جہاں پر سننے کا موقع ملے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی مجلس، وہ سرمایہ افتخار ہے، سرور قلب ہے، دل و جان کی تسکین کا باعث ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس دینیہ میں جو علماء کرام درس نظامی کا کورس کر کے عالم بن رہے ہوتے ہیں، 8 سال کا ایک باقاعدہ بڑا ہی کٹھن اور صعب اور مشکل قسم کا نصاب ہے، جن کو مکمل کر کے جس میں عربی بلاغت، فصاحت، بیان، بدیع، جی اسی طرح صرف و نحو، عربی گرامر، اور جتنی وسعت اللہ نے عربی زبان کو عطا کی ہے اتنی وسعت کسی زبان میں ہے ہی نہیں۔ اور اب جو علماء، فقہاء، فقہ، حدیث، تفسیر پڑھ کے آخری جو سال ہوتا ہے وہ پورے کا پورا سال حدیث رسول کا ہوتا ہے، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، یہ صحاح ستہ کہلاتی ہے، حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور پورا سال ذخیرہ حدیث کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب جب وہ آخر ہوتا ہے اور وہ علماء جنہوں نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا ہوتا ہے، وہ جو انوارات، برکات ان کی ہوتی ہیں، وہ آخری مجلس میں جب آخری سبق پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو مدارس دنیا میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ اس مبارک مجلس میں تاکہ خیر و برکت عام لوگوں کو بھی نصیب ہو، جی عامت الناس کو بھی دعوت دے دی جاتی ہے کہ جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حدیث کے حاصل کرنے والوں نے علم حدیث کی مختلف اسناد اور کتابیں پڑھی ہیں، آج وہ اپنی آخری حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جتنے انوارات، برکات ان پر نازل ہونے ہیں، اس مبارک مجلس میں آ کر آپ بھی ان برکات کو سمیٹ لیجئے۔ چنانچہ وہ مختلف آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، مختلف مدارس کے اشتہار ان دنوں میں لگتے ہیں، اختتام بخاری شریف، تکمیل بخاری شریف، وہ اصل میں علم حدیث کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، اور علماء کرام جو 8 10 سال پڑھتے ہیں ان کا علم حدیث کی تکمیل کر کے آخری حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ انتہائی قبولیت کی مبارک مجلس ہوتی ہے، اور اس میں شرکت انتہائی قبولیت کی گھڑی، دعاؤں کے قبول ہونے کا مقام، انوارات نصیب ہوتے ہیں۔ انہی سلسلوں میں ہمارے آپ کے اس علاقے کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ کشمیر پتی، یہ پرانا کانا سے ذرا مغرب کی طرف اندر جائیں تو 1 کلومیٹر سے تقریباً تھوڑا سا آگے ہے جامعہ محمدیہ کے نام سے، اس میں یہ جو ترسوں یعنی 1 فروری کو بدھ کے دن وہ مغرب کی نماز کے بعد سالانہ یہ اجتماع ہو رہا ہے، جس میں شیخ الحدیث و تفسیر اور صدر جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم و مدت فیوزہم آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائیں گے، اور انتہائی برکتوں والی مجلس ہے، جس میں الحمدللہ 18 علماء کرام اپنا تعلیمی سفر مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ تو اور اسی طرح 19 شعبہ تجویز سے 19 قاری صاحبان فارغ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح 41 حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، 29 بچیاں اپنا 2 سالہ دراسات دینیہ کا کورس کر کے فارغ ہو رہی ہیں، 107 طلباء اپنا تعلیمی سفر مکمل کر کے مختلف شعبوں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ تمام احباب کو اس انوارات و برکات بھری، معمور اور نور و انوار سے بھرپور مجلس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ بدھ کے دن
1 फरवरी को इस इंतहाई बरकतों 2.5 से 3 घंटे की ये मजलिस होगी। मगरिब के बाद ये सिलसिला शुरू होगा और तकरीबन ये 9 साढ़े 9 बजे तक इंशाअल्लाह चलेगा। अल्लाह करीम इल्म हदीस जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम व ख़ुयूस से पूरी उम्मत को फैज़ याब होने की तौफीक नसीब फरमाए। कुछ देर के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपनी पूरी तवज्जो अपने दिल की तरफ और अपने दिल को अपने रब की तरफ मुतवज्जे कर लीजिए।